الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. فیصل آباد سے مولوی بلال صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر امام پہلی رکعت کے دوسری سجدے کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کے بجائے تشہد میں بیٹھ جائے پھر پیچھے سے لقمہ ملنے سے فوراً دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو کیا اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا؟ پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد اصل حکم تو یہ ہے کہ نمازی فوراً دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے. البتہ اگر کوئی بیٹھ جائے پہلی رکعت کے بعد لیکن پھر فوراً کھڑا ہو جائے لقمہ ملنے سے، جیسے اس صورت میں جو صورت پوچھی گئی ہے کہ فوراً لقمہ دیا گیا پھر وہ کھڑا ہو گیا، تو اگر اس طرح کوئی کھڑا ہو جائے فوراً تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. تو پہلی رکعت کے بعد اور اسی طرح تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونے کے بجائے اگر کوئی بیٹھ جائے پھر فوراً کھڑا ہو جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، بغیر سجدہ سہو کی نماز ہو جائے گی. ہنگو سے حاجی جان محمد صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایسے گاؤں میں جہاں پر جمعہ واجب نہ ہو وہاں پر ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی یا منفردن؟ جس جگہ جمعہ واجب نہ ہو یعنی جمعے کی شرائط نہ پائی جاتی ہو تو وہاں پر جو وہاں کے لوگ ہیں وہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. ظہر کی نماز ایسے عام جو ظہر کی نماز ہے اس طرح جو جماعت ہوتی ہے ظہر کی نماز کی، تو ظہر کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی. اور جمعہ تو ویسے بھی نہیں پڑھ سکتے منفردن نہیں، بلکہ جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز ظہر کی طرح پڑھیں گے. مولانا اشتیاق صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص تہجد پڑھ رہا ہو، مثلا ایک رکعت پڑھ لی اور ایک رہتی ہو، اس دوران صبح کا وقت داخل ہو جائے تو دوسری رکعت پڑھ لے یا نماز توڑ دے؟ اور اگر کسی کی نفل نماز شروع کرنے کے بعد ٹوٹ جائے تو کیا اس کی قضا کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ دیکھیے گا تہجد کا جو وقت ہے وہ تو عشاء سے لے کر صبح تک ہے. اس دوران جس وقت بھی نفل پڑھی جائے گی تو وہ تہجد ہی کہلائے گی، تہجد کا ہی ثواب ملے گا. گرچہ بہتر یہ ہے کہ آخری پھیر میں آخری حصے رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے. اگر کسی نے آخری رات کے حصے میں نماز شروع کر دی اور مثلا ایک رکعت پڑھی تھی اب دوسری رکعت پڑھنی تھی کہ صبح کا وقت داخل ہو گیا تو اس صورت میں فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ دوسری رکعت بھی مکمل کر لے، دوسری رکعت بھی پڑھ لیں. اور یہ جو نماز ہے 2 رکعت تہجد ہی شمار ہوں گی، یہ تہجد ہی ہوں گی. نماز کو توڑنا نہیں چاہیے بلکہ دوسری رکعت مکمل کرنے نہیں چاہیے اور یہ تہجد ہی شمار ہوں گی. دیکھیے گا صبح کے بعد صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک وہ نوافل پڑھنا منع ہے جو قصدن پڑھی جائے. ان قصدن تو نوافل نہیں پڑھنے چاہیے. بتا یہ جو صورت پوچھی گئی ہے کہ اس طرح صبح صادق درمیان میں داخل وقت شروع ہو جائے صبح کا تو اس کو مکمل کر سکتے ہیں اور تہجد کہلائے گی. اور دوسرا مسئلہ کہ اگر کسی نے نفل نماز شروع کر دی اس کے بعد وہ توڑ دے یا ٹوٹ جائے، کوئی وضو وغیرہ انسان کا ٹوٹ جائے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو نماز شروع کی تھی اس کی قضا کرنے پڑے گی. نفل نماز جب ایک دفعہ انسان شروع کر دے تو نفلی عبادت شروع کرنے سے وہ انسان کے ذمہ واجب ہو جاتی ہے، اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر کسی نے اس کو پورا نہیں کیا تو اس کے بعد اس کی قضا کرنی پڑے گی. لہٰذا اگر اس طرح کوئی نوافل چھوٹ جائے تو ان کی قضا کرنا یہ بعد میں ضروری ہوتا ہے. زاہد بھائی نے پوچھا ہے کہ پیسوں کے نوٹ اگر پیشاب یا منی کے ساتھ ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
کرنسی نوٹ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کی شلوار کی جیب میں کسی نے کرنسی نوٹ رکھے ہوئے تھے, رات کو احتلام ہو گیا, وہ منی لگ گئی اس کو, ناپاک ہو گئے, یا اس طرح پیشاب وغیرہ میں اگر گر جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ناپاک ہو جائیں گے. تو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پانی کے ساتھ 3 دفعہ دھویا جائے. ایک دفعہ پانی سے دھویا جائے, پانی ٹپکنا بند ہو جائے دوبارہ دھویا جائے, جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو تیسری بار دھویا جائے. تو اس طرح 3 دفعہ دھونے سے وہ نوٹ پاک ہو جائیں گے. اگر پانی سے خراب ہونے کا خطرہ ہو, نوٹ خراب ہو سکتے ہو, تو پھر پیٹرول یا کوئی بھی مائع چیز یا کوئی بھی کیمیکل جو ہے اس کے ذریعے سے نوٹ کو پاک کیا جا سکتا ہے. اس پیٹرول وغیرہ وہ لگا سکتے ہیں, اور پاک کرنے کا طریقہ وہی ہوگا جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا. پیٹرول یا کوئی بھی کیمیکل چیز ہو, ایک دفعہ ڈال دیں تو اس سے وہ ٹپکنا بند ہو جائے, دوبارہ اس پر ڈال دیں, قطرے ٹپکنا بند ہو جائے, تیسری دفعہ اس طرح کریں تو اس طرح کرنے سے وہ نوٹ جو ہے وہ پاک ہو جائیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے.